اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی صورتوں کے سفر میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہے۔ یہ ہمارا سفر سورہ فاتحہ کی روحانی روشنی میں شروع ہوا اور وہاں سے شروع ہوتا ہوا یہ سورہ بقرہ کے بعد آج سورہ آل عمران تک جا پہنچا ہے۔ آج ہم سورہ آل عمران کا تعارف پیش کریں گے۔ سورہ آل عمران مقام نزول کے اعتبار سے مدینہ منورہ میں سورہ نازل ہوئی۔ یہ مدنی صورت ہے، تو اس میں 20 رکوع اور 200 آیات ہیں۔ قرآن مجید میں اس صورت کے جو نام رکھنے کی وجہ بیان کی گئی ہے، علماء کرام نے بیان فرمایا اس صورت کا جو نام آل عمران ہے، اس قرآن مجید کی اس صورت کے چوتھے اور پانچویں رکوع میں آیت نمبر 33 تا 54 کے اندر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت عمران کی آل کی سیرت اور اس کے فضائل جو بیان کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام آل عمران رکھا گیا ہے، کیونکہ آل اولاد کے معنی میں بھی آتی ہے۔ اس صورت کی بہت ساری فضیلتیں رسول خدا نے بیان فرمائی ہیں، جس میں سے چند ایک یہ ہیں۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن قرآن اور اس کے پڑھنے والے کو پیش کیا جائے گا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول خدا نے ان صورتوں کے بارے میں 3 مثالیں بیان فرمائی۔ کن صورتوں کے بارے میں؟ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بارے میں۔ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ صورت 2 بادلوں کی طرح ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ 2 بادلوں کی طرح۔ دوسری مثال دی، یہ 2 سائبان کی طرح ہے، مطلب کہ جیسے سائبان کے آگے روشنی ہے۔ پھر فرمایا تیسری اس کی مثال دی کہ یہ 2 پرندوں کی طرح ہے۔ اب یہ ساری مثالیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ان تمام، جیسے یہ آگے سایہ کیے ہوئے ہیں، پرندے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں قطار کی صورت میں، سائبان روشنی کیے ہوئے ہیں، اب یہ سارے ایسے ہی ہیں کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے کل قیامت والے دن شفاعت کرنے کے لیے آگے آگے ہوں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے۔ اس کے بعد سنن دارمی میں بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ جو بندہ رات میں سورہ آل عمران کی آخری آیات کی تلاوت کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری رات اللہ کی عبادت کی۔ اب چند ایک آیات کی بات کی گئی ہے اور پوری رات عبادت کا ثواب ہے۔ اس کے علاوہ سنن دارمی میں ایک اور جگہ پہ حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ملتی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بھی جمعے والے دن سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی فرشتہ اس کے لیے رات ہونے تک دعائیں کرتا رہے۔ اب کتنا خوبصورت عمل ہے کہ صرف سورہ آل عمران کی تلاوت کرنی ہے اور رات ہونے تک وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اگر اس صورت کی اندر مضامین کی بات کی جائے تو اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسول خدا کی نبوت اور قرآن مجید کی حقانیت کے دلائل کو بیان کیا گیا۔ اس صورت کے اندر میثاق کے دن جو رسول خدا کے لیے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عہد لیا گیا تھا، اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اس صورت میں جہاد کی فرضیت اور امت محمدیہ کا دوسری امتوں پر جو افضل ہونا ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اس صورت میں غزوہ بدر اور احد کے واقعے کو بھی بیان کیا گیا۔ اس صورت میں خانہ کعبہ کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا، اور بہت ہی اہم اس صورت میں نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو رسول خدا کا جو واقعہ تھا وہ بھی بیان کیا گیا، جو کہ مختصر میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ نجران کے 2 بڑے عالم عاقب اور سید،
تمام مفسرین نے اس واقعے کو بھی نقل کیا سورہ آل عمران کے اندر ابتدائی آیات میں۔ وہ رسول خدا کے پاس موجود تھے، رسول خدا نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے رسول خدا کو رد کرتے ہوئے، اس تعلیمات کو رد کرتے ہوئے مذاق میں کہا ہم تو پہلے سے ہی مسلمان ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ صلیب کی پوجا کرنا اور کسی کو خدا کا بیٹا کہنا اور خنزیر کو حلال کہنا اسلام نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر آگے سے سوال کیا کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو رسول خدا نے بڑا ہی پیارا جواب دیا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا۔ تو پھر رسول خدا نے ان سے چند سوال کیے۔ وہ سوال کیا تھے؟ رسول خدا نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم میں تھے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت کے علاوہ کچھ کر سکتے تھے؟ ان تمام سوالوں کے جواب میں انہوں نے بس ہاں کہا کہ ان کی ولادت بھی ہوئی۔ وہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا کہ ان کی ولادت بھی ہوئی اور ان پر موت بھی آئے گی، انہوں نے کہا ہاں۔ ان تمام سوالوں کے جب انہوں نے جواب دیے تو انہوں نے خود ہی تردید کر دی اپنے عقائد کی۔ تو رسول خدا نے بڑا خوبصورت انداز کے ساتھ ان کے کفریہ عقائد کو رد کیا۔ یہ تمام واقعہ بھی اسی صورت کے اندر بیان کیا گیا۔ اور اس صورت کی اگر اپنے سے پہلے جو صورت ہے سورہ بقرہ کے ساتھ کیا مناسبت ہے، اگر اس کو بیان کیا جائے تو وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ اب سورہ بقرہ کے اندر ہمیں جو احکامات اجمالی طور پہ نظر آتے ہیں ان کا اگلی صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر آنا ملتا ہے ہمیں۔ سورہ بقرہ کے اندر جہاد کا ہمیں ذکر اجمالاً نظر آتا ہے، جبکہ سورہ آل عمران کے اندر غزوہ احد کو بیان کیا گیا، اس کی فرضیت کو بیان کیا گیا۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں سورہ بقرہ میں یہودیوں کا ذکر نظر آتا ہے اور سورہ آل عمران میں ہمیں عیسائیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کا آپس میں ہمیں بڑا اہم، بڑا گہرا لنک نظر آتا ہے، کیونکہ سورہ آل عمران میں تمام احکامات کو تفصیل سے بیان کیا گیا جو ہمیں سورہ بقرہ میں اجمالاً نظر آتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔